گرامی قدر معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا ایک خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو، جس چیز کو، جس جگہ کو اور جس وقت کو چاہے اپنا خاص بنائے۔ یہ خاص بنانے کی جو صلاحیت ہے، اختیار ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قرآن کریم نے اس چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کہ تیرا رب جو چیز چاہتا ہے اسے پیدا کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور جس چیز کو چاہتا ہے اپنا پسندیدہ، برگزیدہ اور چنیدہ بنا لیتا ہے۔ ایک انسان کی پسند ہے کہ مجھے یہ لباس پسند ہے، مجھے یہ کھانا پینا پسند ہے، یہ ایک الگ پسند ہے۔ اللہ کی پسند کا مطلب یہ کہ اس کو دین میں کوئی خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہے، یعنی کسی بھی چیز کو، کسی بھی کام کو، کسی بھی جگہ اور وقت کو دینی طور پر اہمیت دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں کو خاص مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بتلوایا خیر بقاء الارض مساجدها، کہ زمین کے جتنے بھی حصے ہیں، جتنے بھی ٹکڑے ہیں، ان تمام کے تمام حصوں اور ٹکڑوں میں افضل ترین جو جگہ ہے وہ مسجد ہے۔ اور اس کے برعکس بھی بتلا دیا وَشَرُّ بِقَاءِ الْأَرْضِ أَسْوَاقُهَا، جو بدترین جگہیں ہیں ان جگہوں میں سے سب سے بدترین بازار ہے۔ بازار اور مسجد، ان دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ تقسیم کیا کہ مسجد سب سے بہترین جگہ، بازار سب سے بدتر جگہ۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کو خاص مقام عطا کیا۔ پھر مساجد میں سے بھی کچھ مساجد کو افضل قرار دیا، کچھ کو افضل ترین قرار دیا اور کچھ کو انتہائی افضل قرار دیا۔ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز ادا کی جائے، روایات میں 250 نمازوں کے برابر ثواب کا تذکرہ ہے، بعض روایات میں 500 نمازوں کا ذکر ہے۔ مسجد نبوی میں صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ایک نماز کا ثواب 1000 نماز سے بہتر ہے۔ الصلاة فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاة فیما سواہ، کہ میری اس مسجد کی ایک نماز دیگر مساجد سے 1000 گنا زیادہ بہتر ہے، الا المسجد الحرام، ما سوائے مسجد الحرام کے بیت اللہ کی۔ اس کے متعلق فرمایا کہ بیت اللہ میں جو نماز ادا کی ہوگی، مسجد الحرام میں نماز ادا کی ہوگی، وہ 100,000 صلاح، 1,00,000 نماز سے بھی بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ جس جگہ کو جو چاہے مقام اور مرتبہ عطا کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے افراد کو بھی چنیدہ اور برگزیدہ قرار دیا۔ تمام کی تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ پھر ان انبیاء کرام میں سے بھی کچھ کو خاص مقام دیا اور ان کا تذکرہ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسول اور یہ انبیاء وہ ہیں کہ ان میں سے ہم نے درجہ بندی رکھی ہے۔ تمام کے تمام رسول ہیں، وہ اپنے رسول ہونے کے اعتبار سے افضل ہیں، لیکن انہی رسولوں میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام عطا کیا، اولو العزم پیغمبر ہیں۔ پھر ان اولو العزم پیغمبروں میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص مقام اور مرتبہ عطا کیا جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات کو فضیلت بخشی ہے۔ فجر سے پہلے کا وقت، تہجد کا وقت، رات کی آخری تہائی کا وقت، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر اوقات پر بڑی خصوصیت اور فضیلت عطا کی ہے کہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا تک قریب آ کر تمام کے تمام لوگوں سے فرماتا ہے حل من مسترزق حل من مستشفع، کوئی ہے شفا طلب کرنے والا، کوئی ہے رزق روزی طلب کرنے والا۔ اور اس وقت میں کی ہوئی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس وقت کی دعا بہترین دعا ہے، رات کے آخری پہر کی دعائیں۔ انہی اوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ عشروں کو فضیلت دی ہے، جیسے کہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، 12ویں اسلامی مہینے کا پہلے 10 دن، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے تمام دیگر تمام دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ تعالی من هذه الايام العشر، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل وہ دیگر ایام میں کیے ہوئے عمل سے افضل ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، آپ نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشیء، ہاں وہ شخص تو افضل ہو سکتا ہے جو ان دنوں سے ہٹ کر کسی اور دن میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہے لیکن واپس کچھ نہیں آیا، نہ مال آیا نہ اس کی جان آئی، یعنی شہید ہو گیا، وہ تو افضل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور افضل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات میں سے مہینوں کو بھی فضیلت دی ہے۔ ماہ رمضان کو دیگر تمام کے تمام مہینوں پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے بعض راتوں کو فضیلت دی، لیلۃ القدر کو فضیلت دی دیگر تمام راتوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کو فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی۔ عرفہ کا دن ہے، یوم عرفہ کا دن، یہ دن ایسا دن کہ اس دن کا روزہ گزشتہ اور پیوستہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ تو یہ مختلف چیزوں کو، مختلف جگہوں کو، مختلف اوقات کو فضیلت دینا، مقام اور مرتبہ دینا، یہ صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی اوقات میں سے، یہ جو سال کے 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ قرآن کریم میں بتلایا سورہ توبہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب سے زمین اور آسمان کی تخلیق ہوئی ہے، جب سے اس وقت سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک سال میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اور ان 12 میں سے منها 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں یہ ہمیں قرآن کریم نے نہیں بتلایا۔ قرآن کریم کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث مبارکہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئته یوم خلق السماوات والارض، کہ زمانہ آج اسی ڈگر پر آ گیا ہے، اسی روٹین پر آ گیا ہے جس روٹین پر اس دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ زمانہ دوبارہ سے اسی روٹین پر آ گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا تھا، جسے ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، وہ ذوالحجہ کے مہینے میں تھا، اور اس سے پہلے جو حج ہوئے تھے وہ ذوالقعدہ کے مہینے میں تھا۔ مشرکین مکہ کے لوگ ہر سال حج کے دوران آئندہ سال کے متعلق اعلان کیا کرتے تھے کہ آئندہ سال حج کس مہینے میں ہوگا۔
حج کے موقع پر آئندہ سال کے لیے اعلان کیا جاتا تھا کہ آئندہ سال حج فلاں مہینے میں ہوگا، اور ہر مہینے میں ہر دو مہینے میں ہر مہینے 2 سال حج کرتے تھے. یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں جو پہلے حج ہوا وہ ذوالقعدہ میں نہیں تھا، ذوالحجہ میں نہیں تھا، ذوالقعدہ میں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذوالحجہ میں حج کیا ہے، حجۃ الوداع کیا ہے، ان کی روٹین کے مطابق حج ذوالحجہ میں آ رہا تھا. اس کی طرف اشارہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زمانہ آج اپنی اصلی حالت اور کیفیت میں آ گیا ہے کہ حج ذوالحجہ کے مہینے میں ہو رہا ہے. ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض. فرمایا منها 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ ذوالحجہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 11واں مہینہ اسلامی، 12واں مہینہ اسلامی اور پہلا مہینہ. 11واں، 12واں اور پہلا. پھر فرمایا وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، اور چوتھا مہینہ جو حرمت والا ہے وہ جمادہ آخرہ اور شعبان کے درمیان ہے. جمادہ آخرہ جس کو ہم جمادہ ثانی کہتے ہیں اور شعبان کے درمیان کون سا مہینہ بنتا ہے؟ رجب. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اس وقت گزر رہے ہیں. یہ اس مہینے کا دوسرا جمعہ ہے، ماہ رجب کا. یعنی یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. یہ جو حرمت والا مہینہ ہے اس کا مطلب ہے کہ دیگر مہینوں سے ہٹ کر اس مہینے کا احترام زیادہ ہے. قرآن کریم نے واضح فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس حرمت والے مہینے میں اپنے آپ پر ظلم نہیں ڈھانا. ظلم کا کیا مطلب ہے؟ مارنا نہیں ہے، قتل نہیں کرنا، جی یہ بھی شامل ہے. یہ چیز بھی اس ظلم میں شامل ہوگی کہ انسان کوئی بھی شریعت کے مخالف کام کرے، وہ اپنے آپ پر ظلم ہے. چاہے وہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرنے کی شکل میں ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں من نوقش فقد ہلک، کل قیامت والے دن جس شخص سے یہ پوچھ لیا گیا یہ کام تم نے کیوں کیا تھا، فقد ہلک، وہ تباہ ہو گیا. یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم ظلم کی ڈیفینیشن کریں، ظلم کے متعلق جاننے کی کوشش کریں کہ ظلم کہتے کسے ہیں، مختصراً یہ ہر وہ کام جو شریعت کے مخالف ہے، شریعت سے متصادم ہے، وہ ظلم ہے. چاہے وہ شرک ہے، چاہے وہ بدعت ہے، چاہے وہ بد اخلاقی ہے، چاہے وہ بد کرداری ہے، کچھ بھی چیز شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ اپنی جان پر ظلم ہے. کیوں؟ اس غلطی کے متعلق کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا. کسی کا ناحق مال ہڑپ کیا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو تھپڑ دیا ہے، کسی کو ٹھوکر لگائی ہے، حتیٰ کہ کسی کے متعلق غلط ارادہ کیا ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا اور اس کے لیے کوشش بھی شروع کی. نقصان نہیں پہنچا پائے یہ الگ بات ہے، لیکن کوشش شروع کر دی ہے. کہ اس کا کوشش شروع کر دینا، کسی کو سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنا اور رابطہ نہ ہوا، ظلم کرنے کے لیے فون کیا ہے کسی کو لیکن رابطہ نہ ہوا، یہ ظلم شروع کر چکا ہے. اگر رابطہ ہو جاتا ہے اور ظلم شروع ہو جاتا ہے وہ ظلم کی سنگینی مزید بڑھ جائے گی. تو ان مہینوں میں ایسے ظلم سے بھی بچنا ہے. یہ وہ مہینے ہیں حرمت والے، احترام والے، جن کے متعلق عرب کے ہاں ایک لفظ بولا جاتا تھا. یہ مہینہ منسل الاسنہ ہے. منسل الاسنہ، سنان سے، نیزے کے آگے جو لوہے کی نوکدار پتری لگی ہوتی ہے، تیر کے آگے نوکدار لوہا لگا ہوتا ہے، لوہے کا بھالا لگا ہوتا ہے. اس دور کے لوگ
جب حرمت کے مہینے شروع ہوتے تھے اپنے نیزوں اور تیروں سے یہ لوہے کا بھالا نکال کر رکھ دیتے تھے. نہ تیر میں بھالا ہوگا، نہ نیزے میں بھالا لگا ہوگا، نہ کسی کو نقصان پہنچے گا. اور اس کا معاملہ صرف جنگوں تک نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ یہ جنگوں میں استعمال ہوتے تھے لہذا اس مہینے میں جنگ نہیں کرنی. نہ، قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ فلا تحاربوا، جنگ نہ کرو، نہ، مختصر لیکن جامع لفظ استعمال کیا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر ان مہینوں میں ظلم نہیں ڈھانا. اور وہ ظلم کیا ہے میں واضح کر چکا ہوں. ہر شریعت مخالف کام وہ ظلم ہے، چاہے وہ کاروبار میں ہو، چاہے وہ گفتار میں ہو، چاہے وہ کردار میں ہو، چاہے اخلاقیات میں ہو، میرے دماغ میں ہو. اگر وہ شریعت مخالف کام ہے اور اس پر کوئی عمل کرنے کا ارادہ عزم مکمل کر لیتا ہے، ظلم ہے. شریعت نے اسے منع کیا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اپنی جانوں پر ان دنوں میں ظلم نہیں ڈھانا.